ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں شام کے وقت پرندوں کی آوازیں اور بچوں کی ہنسی فضا میں گھل جاتی تھی۔ لوگ سادہ تھے مگر دلوں میں خلوص تھا۔ اسی گاؤں کے ایک گھر میں دو بہنیں پلی بڑھیں، فاطمہ اور ہیرا۔ بچپن میں دونوں ایک ہی چارپائی پر بیٹھ کر روٹی کھاتی، ایک ہی درخت کے نیچے کھیلتی تھیں۔ اگر فاطمہ کو چوٹ لگتی تو ہیرا رو پڑتی، اور اگر ہیرا بیمار ہوتی تو فاطمہ اس کے پاس سے ہلتی نہیں تھی۔ مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ جب دونوں جوان ہوئیں تو قسمت نے ان کے لیے الگ راستے چن لیے۔ فاطمہ کی شادی شہر کے ایک امیر تاجر سے ہو گئی۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی، قیمتی جہیز، بڑی گاڑی، شاندار گھر، سب کچھ تھا۔ ہیرا کی شادی ایک محنتی مگر سادہ آدمی سے ہوئی۔ اس کا گھر چھوٹا تھا، آمدنی کم تھی، مگر شوہر نیک دل تھا۔ شروع میں فاطمہ اپنی بہن سے محبت کرتی تھی، مگر جیسے جیسے وہ دولت اور آسائشوں میں گری، اس کا دل بدلنے لگا۔ شہر کی محفلوں میں اسے تعریفیں ملتی رہیں۔ لوگ کہتے، فاطمہ بی بی تو قسمت والی ہیں۔ یہ جملے اس کے دل میں غرور کی جڑیں مضبوط کرتے گئے۔ جب وہ گاؤں آتی تو قیمتی کپڑوں میں ملبوس ہوتی، ہاتھوں میں سونے کے کنگن، گلے میں ہار اور لہجے میں عجیب سا فخر۔ ایک دن گاؤں کی عورتیں اکٹھی تھیں، ہیرا بھی وہیں بیٹھی تھی، سادہ لباس میں مسکراتی ہوئی۔ فاطمہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہیرا تم ابھی تک انہی کپڑوں میں خوش ہو؟ کبھی اپنے شوہر سے کہو کچھ بڑا سوچے۔ زندگی صرف گزارنے کے لیے نہیں ہوتی، جینے کے لیے ہوتی ہے۔ ہیرا نے نرمی سے جواب دیا، ہم کم میں بھی جینا جانتے ہیں، سکون ہو تو سب کچھ ہے۔ فاطمہ نے طنز کیا، سکون خالی جیب میں نہیں آتا۔ یہ جملہ ماں کے دل میں تیر کی طرح لگا، مگر وہ خاموش رہیں۔ وقت گزرتا گیا، فاطمہ کا غرور بڑھتا گیا۔ وہ اکثر کہتی، لوگ عزت دولت کو دیتے ہیں، باتوں کو نہیں۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ فاطمہ کے شوہر کا کاروبار اچانک خسارے میں چلا گیا۔ ایک بڑی ڈیل ناکام ہو گئی، قرض چڑھ گیا، بینک کے نوٹس آنے لگے۔ چند مہینوں میں حالات بگڑ گئے۔ گھر کے نوکر چلے گئے، گاڑی بیچنی پڑی، زیور گروی رکھنا پڑا۔ فاطمہ جو کبھی دوسروں کے گھروں پر تنقید کرتی تھی، اب اپنے خالی ڈرائنگ روم کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ ایک رات اس نے شوہر کو پریشان بیٹھا دیکھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ دولت سے زیادہ قیمتی سکون ہوتا ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، خود سے سوال کیا، کیا میں واقعی خوش تھی یا صرف دکھاوا تھا؟ دوسری طرف گاؤں میں لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہی لوگ جو پہلے تعریف کرتے تھے اب کہتے، دیکھا غرور زیادہ دیر نہیں چلتا۔ یہ جملے فاطمہ کے کانوں تک پہنچے، اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ آخر کار وہ ماں کے گھر آئی، سادہ کپڑوں میں، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ۔ ہیرا نے دروازہ کھولا، ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں ہار گئی ہیرا۔ ہیرا نے اسے گلے لگا لیا۔ جو گھر کر سنبھل جائے وہ ہارا نہیں کرتا۔ فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، میں نے تمہیں کتنا حقیر سمجھا، تمہاری سادگی کا مذاق اڑایا، آج وہی سادگی مجھے بڑی لگ رہی ہے۔ ہیرا نے آہستہ سے کہا، انسان کو دولت نہیں، آزمائش سکھاتی ہے۔ چند دن بعد ہیرا کے شوہر نے فاطمہ کے شوہر کو اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ کام چھوٹا تھا مگر عزت والا تھا۔ شروع میں فاطمہ کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ بازار میں نکلتی تو لگتا سب اسے دیکھ رہے ہیں۔
مگر آہستہ آہستہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ ایک دن اس نے ہیرا سے کہا، جب میرے پاس سب کچھ تھا میں خالی تھی، آج میرے پاس کم ہے مگر دل ہلکا ہے۔ ہیرا مسکرائی، کیونکہ آج تمہارے دل میں غرور نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ حالات بہتر ہونے لگے، محنت رنگ لانے لگی، مگر اس بار فاطمہ بدل چکی تھی۔ وہ اب کسی کے کپڑوں پر تبصرہ نہیں کرتی تھی، کسی کی غربت پر نہیں ہنستی تھی، کسی کی مجبوری کو کمزوری نہیں سمجھتی تھی۔ ایک دن گاؤں کی ایک لڑکی نے اس سے پوچھا، آپی سب سے بڑا سبق کیا سیکھا؟ فاطمہ نے گہری سانس لی اور کہا، یہ کہ جو چیز ہمیں دوسروں سے بڑا دکھاتی ہے وہی ہمیں سب سے چھوٹا بنا دیتی ہے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ ماں نے دور سے یہ بات سنی تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ گاؤں کے لوگ اب فاطمہ کی دولت کی نہیں بلکہ اس کی عاجزی کی مثال دیتے تھے، اور فاطمہ اکثر کہتی، اگر اس مشکل وقت میں میری بہن میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید آج میں ٹوٹ جاتی۔ رشتے ہی اصل دولت ہوتے ہیں۔ دولت آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں، مگر کردار، صبر اور عاجزی یہ وہ خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ غرور چند لمحوں کی خوشی دیتا ہے مگر اس کا انجام اکثر آنسو ہوتے ہیں۔ اسی لیے کبھی کسی کو کمزور نہ سمجھیں اور کبھی اپنی طاقت پر فخر نہ کریں، کیونکہ وقت سب کا امتحان لیتا ہے۔